اچھا دوستو، کامیابی جو ہے وہ محنت سے ملتی ہے یا قسمت سے ملتی ہے؟ اس کو ہم تھوڑا سمجھیں گے۔ نارملی لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ ایک لک ہوتی ہے۔ جب انسان کی لک چلتی ہے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اچھا پیسہ کماتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کامیابی محنت سے ملتی ہے، تگ و دو سے ملتی ہے، اور جو بڑے پلان بناتے ہیں کامیابی ان کو ملتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ایک قصہ، ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ یہ جو کامیابی ہے وہ محنت سے ملتی ہے یا قسمت سے ملتی ہے۔ اسے یقیناً آپ کو وہ کہانی سمجھا دے گی، اور آپ کسی بڑے سے بڑے، جس نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے زندگی میں اور ایک بڑا کامیاب بزنس مین ہے، اس سے بھی پوچھیں گے، وہ یہی کہے گا جو میں اس کہانی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، میں باہر تھا ملیشیا میں، وہاں ایک میرا دوست تھا، وہ میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ اس نے کام چھوڑ دیا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا خود کا کام کروں گا، محنت کروں گا، یعنی ایک بزنس کروں گا، اور اچھا، یعنی مزدوری، یعنی کسی کے آگے سیلری پہ نہیں کروں گا، اپنا کاروبار بناؤں گا اور اچھا پیسہ بناؤں گا۔ یعنی اس نے کچھ بڑا کرنے کا سوچا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ سیمپل اپنے جو کام کے تھے وہ لے کے نا اس نے بنائے، وہ مارکیٹ میں جانے لگا، کبھی کسی مارکیٹ میں، کبھی کسی سٹی میں کسی دوست سے مل رہا ہے۔ تو اس نے تقریباً 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت جو اماؤنٹ تھا نا، وہ بھی ختم ہونے لگا۔ یعنی 3 ماہ ہو گئے، وہ ذلیل ہو رہا ہے، اسے کوئی اچھا کوئی پارٹی نہیں مل رہی جس سے وہ اس کا مال خریدے، اس سے مال بنوائے۔ تو اس نے ایک دن گوگل میں نا سرچ کیا، اس نے بولا ویسے تو مارکیٹوں میں نہیں، میرے گوگل سرچ کرتے ہیں کوئی اچھا سا، یعنی کوئی جس سٹی میں وہ تھا، اس نے اسی سٹی میں سرچ کیا کہ کوئی اچھا سا، کوئی ایسا شاپ یا کاروباری آدمی، گوگل پہ آن لائن بزنس بھی ہوتے ہیں نا۔ تو اس نے گوگل سرچ کیا، تو گوگل سرچ میں اسے ایک شاپ کا نمبر ملا، اس نے اس پہ رابطہ کیا۔ اس پہ رابطہ کیا تو وہاں سے جواب آیا، ٹھیک ہے، ہم آپ سے سیمپل دیکھیں گے، آپ کے بنوائیں گے آپ سے، لیکن 1-2 ہفتے بعد، فی الحال نہیں۔ تو اس نے ٹھیک ہے اگنور کر دیا، اس نے ٹھیک ہے، اس نے بولا یہ بھی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ پھر اس کمپنی کے مالک نے اسے تقریباً 8-10 دن بعد دوبارہ فون کیا کہ آپ یہ جو میرے پاس جو آپ کے پاس جو بھی سیمپل ہیں، جو آپ مال بناتے ہیں، تو آپ ہمیں اس ایڈریس پہ آ جائیں، تو آپ ہمیں چیک کروائیں۔ صحیح ہے، وہ یعنی آپ سوچیں 2.5-3 ماہ کے بعد ایک پارٹی ملی، وہ بھی آن لائن۔ تو وہ چلا گیا، وہ اس دکان پہ گیا، اور دکان پہ جا کے اس نے اپنے سیمپل دکھایا، اس نے جو اس کمپنی کا مالک تھا، اس نے وہ سیمپل پاس کیے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، یہ میرے پاس جو مال ہے، یہ مال آپ جا کے بنائیں۔ اس نے بھی 4-5 پیس دیے، اس نے بولا یہ پیس آپ تیار کریں اور ہمیں دکھائیں، اس کے بعد ہم آپ کو مزید آرڈر دیں گے۔ تو وہ سیمپل لے کے جب اپنے آیا گھر، تو جب گھر آیا تو وہ اسی دن وہ بیمار ہو گیا۔ تو بیمار ایسا ہوا کہ 1 ہفتے تک وہ چارپائی پہ پڑا رہا۔ ڈینگی آپ نے سنا ہوگا، جیسے پاکستان میں بھی بہت ہے ڈینگی بخار ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو ڈینگی بخار ہو گیا، تو 8-10 دن تک وہ بیماری کی حالت میں رہا، بہت شدید بیمار۔ جب 3-4 دن بعد جس نے سیمپل بنوانے کے لیے دیے ہوئے تھے نا، اس نے دوبارہ رابطہ کیا اس سے کہ بھائی کیا ہوا، میں نے سیمپل بنانے کے لیے دیے ہوئے تھے۔ تو بیچارے نے بولا میں تو بیمار ہو گیا ہوں یار، مجھ سے کام ہی نہیں ہو رہا، میں بیٹھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے، بہت شدید بیمار ہوں، ڈرپیں وغیرہ لگ رہی ہیں، میرا یعنی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو کمپنی کا مالک تھا، وہ تھوڑا اسے ڈاؤٹ ہوا، کیونکہ اس نے سوچا یہ تو پاکستانی، وہ چائنیز تھا جس نے مال بنانے کے لیے دیا ہوا تھا نا اس کو۔ تو اس نے بولا پاکستانی ویسے فراڈ بہت کرتے ہیں، تو وہ آیا اور اپنے سیمپل اس سے لے کے چلا گیا۔ تو وہ جو ایک پارٹی ملی تھی تقریباً 2-3 ماہ کی محنت کے بعد، وہ بھی چلی گئی، غائب ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیے وہ بیمار ہو گیا، پارٹی اسے 2-3 ماہ کی محنت کے بعد ایک ملی، تو اس نے محنت کی، کوشش کی، پارٹی ملی،
لیکن اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا. اگر وہ بیمار نہ ہوتا وہ سیمپل بنا کے دیتا، پاس ہو جاتا، وہ پارٹی اس کو مل جاتی اور آئندہ کے لیے بڑے آرڈر بھی دیتی. لیکن ایسا نہیں ہو پایا. یہ قدرتی فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا. وہ بیمار ہو گیا. وہ جو ایک چانس ملا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا. صحیح. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، محنت اور قسمت یہ دونوں ساتھ چلتی ہیں. ایک چیز کبھی نہ قسمت سے پیسہ ملتا ہے نہ محنت سے ملتا ہے. محنت اور قسمت دونوں ساتھ چلتی ہیں. دونوں ساتھ دیں گی تو آپ بڑا پیسہ بھی بنائیں گے، بڑی کامیابی بھی آپ کو ملے گی. اگر صرف محنت کریں گے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، پھر دار روٹی ہی ملے گی. اگر صرف قسمت پہ آپ بیٹھ جائیں گے کہ قسمت لک ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا، تو ایسا بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، آپ کسی بڑے بزنس مین کے پاس جائیں، اسے پوچھیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو یقیناً وہ بہت ساری باتیں کرے گا، لیکن چند ایک دو پوائنٹس وہ ایسا ضرور بتائے گا کہ اگر اس طرح نہ ہوا ہوتا، یہ ایک چھوٹا سا ایک چانس جو مجھے ملا تھا، اگر یہ نہ ملا ہوتا تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور چانس کامیابی کے کن کو ملتے ہیں دوستو؟ کامیابی کے چانسز بھی ان کو ہی ملتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو مجھ جیسے لوگ ہیں وہ جو بیٹھے رہتے ہیں انہیں نہیں ملتے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کامیابی کا جو ایک موقع دیتا ہے نا، وہ انہیں کو دیتا ہے جو کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں. کامیابی اور ساتھ میں قسمت یہ دونوں ہی ساتھ چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بولا، جو کامیابی کی تلاش میں رہتے ہیں، نئی نئی اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار فیل ہونے کے بعد بھی اٹھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. کامیابی پھر ان کو اللہ تعالیٰ کچھ ایک چانس یا موقع مزید دیتا ہے. کوئی کچھ ایسا ایک پہلو کسی جو ہے نا اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، پھر اگر اس پہ وہ بندہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن لوگ کہنے والے یہی کہتے ہیں اس کو تو یہ ایک سبب لگا تھا تو اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا. لیکن نہیں، اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی، پورے پلان ہوتے ہیں، دن رات کی محنت ہوتی ہے. پھر جا کے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ ایسے چانسز دیتے ہیں جن کو وہ پکڑ کے پھر آگے بڑھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. کسی سے میں نے جیسے کہا نا، کسی سے پوچھ لیں، وہ لازمی یہ بات کہے گا اگر میرے ساتھ یہ والا معاملہ نہ ہوا ہوتا تو میں آج یہاں پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو معاملات کیسے آپ کو ملتے ہیں؟ جیسے آپ محنت کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی، پھر ہی ملتے ہیں. صحیح ہے. تو کہنے کا اوور آل اینڈ پہ یہی ہے کہ کوشش، محنت، آگے بڑھنے کی لگن، اور اس کے بعد قسمت. بہت سارے لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے، بڑے بڑے سمجھدار، ویل ایجوکیٹڈ، بڑا شاطر دماغ رکھنے والے، آپ نے دیکھا وہ فیل ہوتے ہیں زندگی میں، اتنا بڑا کچھ کر نہیں پاتے. لیکن میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جنہیں پورا نام بھی اپنا نہیں لکھنا آتا، وہ ایک بڑے کامیاب بزنس مین بن گئے. یہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. کوشش سے ملتا ہے. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ مرضی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی مرضی ہوتی ہے، باقی انسان کوشش تو کرتا ہی. تو اوور آل بات یہی ہے کہ ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے آگے بڑھنے کی. تو کوئی نہ کوئی چانس ایسا